اللهم صل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين ورمحين وشرفنا بحب الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ودامت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صلوات بواسع بلا محمد وآل محمد وعجل فرجه حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد پیر مولا علی مدد 5 12 14 تواڈا میرے ہتھے ہونا قبول فرما الہی آمین در سادات دے سادات دا اہتمام قبول ہو الہی آمین ہر علی نو ولی پڑھن والے ماتمی عزادار دے بار میں آقا محافظ ہوں الہی آمین سید اصغر شاہ جی بیمار ہیں مالک انہوں نے شفائے کلی نصیب فرمائے الہی آمین سید مجتبی شمسی صاحب دے مالک تمام دلی مقاصد پورے فرمائے الہی آمین سید صفت صاحب شیرازی صاحب دی ہماری پریشانیاں دور کریں الہی آمین جتنے تشریف فرماؤ مالک سب دے دلی نیک مقاصد پورے فرمائے الہی آمین بسم اللہ جنہیں مستورات مومنات زخمی ہیں مالک انہوں نے شفائے کلی نصیب فرمائے ساڑھے قائم دا جد ظہور ہو الہی آمین ممبر تک آؤندیا تک ایک مومن نے انہاں پوچھا حضرت صاحب وہ بتائیں وہ کیڑی شے جڑی ایک کے دو نہیں دوئے تین نہیں تین نہیں چار نہیں یہ سوال ایک یہودی نے کیتا تھا سوال یہودی نے کیتا سی مدینے چ یہودی آیا چپ نہ کرو جتھے نہیں آیا سوال وہ کیتا جڑا ایویں ہی سی ایویں انہوں پوچھا تو کون انہیں آکھا میں امام یہودی نے آکھا اچھا تو امام ہے دس ہو کیڑی شے جڑی ایک کے دو نہیں دوئے تین نہیں تین نہیں چار نہیں اور شاید چار ہے پنج نہیں پنج ہے چھ نہیں چھ ہے ست نہیں سات ہے اٹھ نہیں شاید اٹھ ہے نو نہیں نو ہے دا نہیں دا ہے 11 نہیں 11 ہے 12 نہیں 12 ہے 13 نہیں انہیں آکھا میں تے سویر دی روٹی کوئی نہیں کھاتی شیعہ سنی بھائی اس ویلے حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صحابی محب اہل بیت صحابی وفادار صحابی مومن حضرت سلمان محمدی نے یہودی دا ہاتھ پھڑیا فرمایا چھڑ تینوں دیتے بار بار کر تینوں او دیکھو لے جا جڑا حق دا ایمان شیعہ سنی بھائیو سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی دا ہاتھ پڑھ کے تواڈے میرے مولا علی ولیاں دے ولی کھل ہے وہ یہودی مولا علی پاک نو پوچھدا ہے وہ کیڑی شے جڑی ایک کے دو نہیں دو ہے تین نہیں تین نہیں چار چار ہے پنج نہیں پنج تواڈے میرے مرشد علی فرمایا اللہ ایک کے دو نہیں حضرت آدم اور
ہوا دو ہن تین اولے العزم فرشتے تین ہن چار آسمانی کتاباں چار ہن پنج روز دیاں واجب نمازاں پنج ہن چھ زمین و آسمان والا چھ راتاں بنایا راتا چھ ہن سات نہیں آسمان اللہ نے سات بنایا نے سات اٹھ نہیں جنہ رب دا عرش چانا اٹھ نو نہیں او فرشتے اٹھ نو نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جڑیاں الواح نظر ہویاں نو ہن دا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جنہ راتاں دا لا اضافہ فرمایا راتاں دا ہن 11 نہیں یوسف علیہ السلام نے خواب جڑے تارے ڈٹھے 11 ہن 12 نہیں او کوڑیا حق دے امام 12 ہن تیرا اس ویلے جو میری آیت تواڈی خدمت تلاوت کیتی ہے اے 11ویں پارے سورہ یونس دے 11ویں رکوع دی آیت نمبر 58 ہے خالق فرمایا قل میرا سونا محبوب ان سے کہہ دے مسلمانوں سے کہہ دو کیا بفضل اللہ و برحمتہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوش ہو جائیں بشارت مصطفیٰ کتاب صفحات 178 ہے جدے چ لکھیا ہے جڑا اللہ آکھیا ہے کہ سونا حبیب مسلمانوں سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوش ہو جاؤ فضل سے مراد محمد رسول اللہ ہے رحمت سے مراد علی ولی اللہ جڑا مومن ہے وہ علی ولی اللہ تو خوش ہوتا ہے ذکر ولایت تو خوش بے شک ملتان والے ہور تے ہور خلیفہ دوم کہنے لگے تبتدو احبت الاشراف بتبتدو کہ مسلمانوں شریفہ نال پیار کرو بتقو علی اعراضکم من السہلا تے کمینیاں تو دور رہو ایک بندے نے حضرت کو پوچھیا سانو نشانی تے دسو شریف بندے دی او دے کول پئیے تے کمینیاں کول اپنی عزت بچائی السوائق المور کا کتاب میرے کول موجود ہے السوائق المور کا نام ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ مدمہ اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے سوا کتاب دا 178 ورگے دا سجا پاس ہے تیسری سطر سونے سودا میرے کول سارا نقد ادھار نہیں علی بیدوں فرمان لگے وَعَلَمُ أَنَّهُ لَا يَتِمُ شَرَفٌ إِلَّا بِوِلَایَتِ علی بن ابی طالب خلیفہ دوم کہندے نے میں حضرت ہو کے صحابی رسول ہو کے وڈکا صحابی ہو کے اعلان کرنا اس ویلے تک کوئی بندہ شریف نہیں بن سکتا جب تک حیدر دی ولایت دا اقرار نہ کرے سے جملے تے شیر بھی داد دے رہے بے شک اس ویلے تک وہ بندہ شریف نہیں بن سکتا جب تک حیدر دی ولایت دا اقرار بے شک عزیز شیعہ ہر مقام تے توحید و رسالت تو بعد ولایت علی دی گواہی دینی ہے تاکہ دنیا لوگ دس دئیے عزیز شریف ہاں نبی دے صحابی نے کل کیتی شیعہ من لچھل بات پڑھا چھوٹی کتاب نہیں میرے ہاتھ میں صاحب کتب عبادہ کتاب الباری صحیح بخاری سوائدہ 749 برکدہ سجا پاسا سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا اما ترضا ان تکون من بمنزلت ہارون موسی الا نبی آباد شیعہ سنی پائیو نبی پاک جنگ تبوک تے جان لگے تے واستخلف علی بخاری شریف نبی پاک نے مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے چھوڑیا مولا نے آپ خلیفہ بنایا
بندیاں پھڑ کے نہیں بنایا، اسی اس کو خلیفہ ماننے ہاں جنہوں اللہ خلیفہ بنائے، رسول بازو چاہ کے بکھائے، نبی من کن تو مولا فرمائے، انہاں نے بڑھ کیا دے منہ چو بکھن بکھن کے لوائے تا خلیفہ بن دا۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ دیں، کیا کہہ دیں۔ بس خلافہ علیہ خود نبی پاک نے مولا علی پاک نے اپنا خلیفہ بنایا مدینہ شریف۔ مولا علی پاک نے باہر کا نبوت پہ چرچ کیتا، آتو خلیفنی فی الصبیان والنساء، یا رسول اللہ منو آپ جنگ تے چلے ہو تے یا رسول اللہ منو بچیاں ویچتے عورتاں وچ چھوڑ چلے ہو تے کالی کملی والی سرکار فرمایا اما ترضان تکون منی بے منزلت ہارون میں مساعدان اولاد کے بعد علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے تیری میری نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ تھی، موسیٰ کو ہارون سے اللہ لا نبی آبادی حدیث منزلت، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بخاری شریف دی شیعہ سنی فاجو حدیث جو گل واضح ہو گئی کہ نبی پاک فرمایا کہ تیری میری نسبت وہی ہے جڑی ہارون علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن ایک فرق ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبوت مک جانی، یعنی مطلب ہے کہ جتنیاں صفات مصطفیٰ چ پائیاں جانیاں وہ ساریاں صفات وسیع مصطفیٰ وچ پائیاں جانیاں سوائے نبوت تے نبی دیاں صفات جو صفات تریاں پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ پاک نبی دی صفت اللہ فرمایا میرا سونیا محبوبہ میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ صرف مولا علی نبی نہیں، باقی ساری مصطفیٰ علیہ صفتہ مولا علی چپائیاں جانتے ہیں۔ تے پالی کالی کملی والی دی صفات وچوں، کالی کملی والی سرکار دی صفات وچوں صفت ہے کہ انہاں دا ذکر بلند ہے، تے او دا نائب بھی ہو سکدا ہے جدا کلمہ اذان تے نماز دے تشہد وچ ذکر بلند ہو۔ بے شک بے شک، میں مصطفیٰ دا ذکر ہوئے نال او دے مجتبی مرتضیٰ دا بھی ذکر ہوئے، مرتضیٰ دا بھی ذکر ہوئے۔ بے شک بے شک، جو ہے میری گفتگو ہمیشہ میں قرآن و حدیث کتاب و سنت کے مطابق سمجھا کے آگے گزرا۔ علی پاک کی بڑی اہمیت ہے، بہار و انوار وچ پاک مصطفیٰ فرمایا من سردا ان جالج النار فلیترک ولا الہ، تیرے میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ اس گل تے خوش ہے کہ میں جہنم وچ ٹر جاؤں علی نو ولی اللہ چھڑ جائے۔ بھائیاں پارا سورہ احزاب آیت نمبر 56 میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا پاک فرمان، سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت ترجمہ جان دے ہو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ بے شک، اور ایمان والو تسی بھی نبی تے درود بھیجو۔ تے بندہ کہندا ہے حضرت صاحب ایتھے صرف نبی دا ہی ذکر ہے، آل دا تے کوئی نہیں۔ میں کہ قرآن دے نال حدیث پڑھی جاندی ہے، جی تھوڑی جی عربی ہوندی ہے سگو اس گل تے غور کریا۔ النبی تے جڑا الف لام ہے یہ جنس دا ہے، عربی وچ الف لام جنسیہ کہندے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور جو نبی کی جنس والے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد یا محمد واجل نبی پر درود بھیجتے ہیں اور جو نبی کی جنس والے ہیں، اس آیت جو والے نبی بھی ثابت ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور سلم تسلیم اللہ فرمایا انہوں یہ میں منو جی میں منن دا حق ہے۔ اور بخاری شریف موجود ہے
نبی پاک صاحب اللہ اور صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شمع رسالت پروانے میں صدقے میں قربان باشیہ سنیوں صحابہ تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ چاہے پوچھا کیف نصلی علیہ یا رسول اللہ توڑے دیکھیں میں درود پڑھی نبی پاک فرمایا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بخاری دی روایت کہ انج درود پڑھو میرے تے بھی تے میری آل تے بھی بخاری شریف ذرا الا دوبارہ ہوندا ہے اسی بلا فصل دے منن والے ہیں اسی رسول تے او دی آل وچ الا دا بھی فاصلہ نہیں کر سکتے اے منو دسو درود کنا تے پڑھنا چاہیے ہیں جی مظفر کا والے درود کنا تے پڑھنا ایک گل یاد رکھی قبر دیا کندھا تک گل کرے کام دے گی میرا شیعہ سنی بھائی درود شریف کنا تے پڑھنا چاہیے درود کسے تے پڑھنا چاہیے درود نہ کسے شیعہ تے نہ سنی تے نہ مولوی تے نہ مولوی تے نہ حافظ تے نہ قاری تے نہ مفتی تے نہ مفتی تے نہ کوڈو تے نہ لمچو تے ملتان والے یاد رکھی درود ہمیشہ ہونا تے پڑھنا چاہیے جڑے 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی نجس نہ کسے مولوی حافظ قاری تے درود نہیں جے اجازت دیو تھوڑی جی ہور بھی گل کھول دینا درود انہاں تے پڑھنا چاہیے جڑے واش روم دے محتاج نہ ہو اے تسی ملتان دے زوار بیٹھے ہو سید مومن بیٹھے ہو زواریاں تسی کر کے آئے بیٹھے ہو تے تسی مولا علی پاک دا گھر ڈٹھا گئے ہو نا نجف اشرف مولا پاک دا گھر ویکھیا نا اتھے باورچی خانہ ہے کنواں ہے واش روم کوئی نہیں صلوات جیو 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 کیا بات ہے ہاں درود نبی تے ہے نبی تی آل تے ہے دے بارے میں ایک آیت اور پڑھ چھڑنا کہ کہیں میرے آل تے درود نہیں انہاں دا قرآن دا مطالعہ نہیں تلاوت نہیں کی انہاں جو کرن دا حق ہے انہاں قرآن اتھوں لے آئے جنواب سورہ بقرہ دے 12 سال لگ اسی انہاں کول قرآن لیا جڑا کوڑے دی ایک رکعت تے پیر رکھا بسم اللہ تو قرآن شروع ہوندا دوسری رکعت تے پیر پہنچن تک مکمل قرآن دی تلاوت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین خالق قرآن نے فرمایا میرا درود و سلام ہوئے یاسین یالتے تفسیر در منصور تفسیر ابن کثیر برادران اسلام دی کتاب ہے یاسین سے مراد مصطفیٰ ہیں آل یاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہے اللہم صلی اللہ محمد وعد محمد وعجل فرجا صرف رسول تے درود نہیں آل تے درود ہے نبی کے درود ہے نبی کی جنس والوں پر بھی درود ہے بے شک تے اللہ کہا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا انہاں نو ایویں منو جویں منن دا حق ہے اے نہ کلمے جنہاں دا نہ کوئی نہیں جان ہوئے کوئی نوائے کوئی نہیں اللہ کہ ہر جگہ انہاں نو منو کلمے چ بھی منو اذان وچ بھی منو تشہد وچ بھی منو بے شک بے شک بے شک ہر مقام تے انہاں نو ہر مقام تے انہاں نو تسلیم کرو اس بات الہدات کتاب میرے ہاتھ میں اس بات الہدات بالنصوص والمعجزات جلد نمبر دی 2 سواد 193 ورگے دا سجا پاس یہ روایت موجود ہے ان اللہ خلق ملکان یکنفان العرش اللہ پاک نے جنہوں عرش خلق فرمایا اس بات الہدات وچ اللہ نے 2 فرشتے بھی خلق فرمائے وڈ کے فرشتے جلیل القدر
جو عرش کو گھیرے ہوئے تھے، جو کنفان العرش فآمرہما، اللہ نے انہوں خلق کر کے فرشتیاں دعا نو آکھیا تسی گواہیاں دیو، کیڑی کیڑی گل دی؟ فرمایا تسی گواہی دیو میری توحید دی، میرے محبوب دی رسالت دی۔ فشاہدہ، دعا فرشتیاں گواہی دیتی۔ اگے ویف اشہدو انا علی امیر المومنین ولی اللہ، دعا فرشتیاں جلیل قدر نو اللہ نے خلق کر کے فرشتیاں نو آکھیا کہ اے دو گواہیاں دے نال اے بھی گواہی دیو اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، بے شک علی ولی اللہ خدائی امر دا نام ہے، الہی موقف دا نام ہے۔ اللہ نے فرشتیاں کو گواہی دلوائی، بے شک توحید و رسالت تو بعد ولایت علی دی، لہذا سی ہر مقام تے ولایت علی دی گواہی دی۔ جڑا کہندا میں مولا علی پاک دا بڑا محب ہاں، کلمہ اذان یا نماز وچ ولایت دی مخالفت کردا، او دے اندر کتھے حب علی؟ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بن حب حیدر عبادت حرام۔ حق علی حق جی یاد رکھو شیعہ سنیو، علی نو ولی تسلیم کیتا جائے جس عبادت وچ علی نو ولی اللہ نو بدعت حرام کہن والے دی ہر عبادت بدعت ہے، ہر دی عبادت حرام۔ اگلی آیت میں سنا دیں، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 249، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، آیت کا ترجمہ ہے اللہ تم کو آزمائے گا بے شک نہر کے ذریعے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان قرآن ہبرو تفسیر فرات صفحہ 4 وچ روایت میں پڑھی، عبداللہ ابن عباس کہیں کہ اللہ نے کہا مسلمانوں تم کو اللہ آزمائے گا ایک نہر سے، تو نہر سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہیں دیں ابتلاکم بے ولایت علی، اللہ تم کو ولایت علی کے ساتھ آزمائے کہ ولایت قائم کیوں رہندہ دے مکرسرانیاں منتوں کا ان کا سلبات پڑھا بابا بندہ۔ القطرہ میں بہار مناقب نبی علیہ السلام میں تشریح شریف آئی، پاک مصطفیٰ فرمایا 120 مرتبہ منو معراج ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ لوگ ایک دو مراجاں پڑھتے ہیں، میں 120 دی گل کر رہا، کسی ویلے مراج بھی سنا مانگے کسی ہور خمسے چونکہ خمسہ ولایت جو ہے، اور میں بابے نہ حکم دیتا ہے انشاءاللہ ربیع الاول چوئی یکم تو 5 تک وہ خمسہ جڑا ہے وہ بھی میں تھوڑی خدمت حاضری دیا، اور مالک ہر ماتمی عزادات دی حفاظت فرمائے، ہر علین ولی اللہ پڑھنا لے مالک وہ دی ہر دلی نے خواہش پوری فرمائے، الہی آمین۔ 120 دفعہ حضور فرمایا منو معراج ہوئی، ہر معراج وچ تاکید منو ولایت علی لگی، پاک دی ولایت تک۔ اگلی آیت میں سنا دیں 13واں پارہ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت۔ آیت کا ترجمہ ہے اللہ مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے ایک پکی بات کے ساتھ، ایک پکی بات کے ساتھ۔ چھٹے رات ولایت حضرت امام جعفر صادق، چھویں ولایت شہنشاہ ولایت کو پوچھا گیا کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت میں کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنین کو ایک پکی بات پر، وہ پکی بات کیا ہے؟ تمہارے میرے ساتھ امام فرماندے ہیں وہ پکی بات علی ولی اللہ ہے۔ سورہ ابراہیم اللہ فرمایا اللہ مومنین نو علی ولی اللہ تے باقی
ساکھی رکھدا ہے ثابت قدم رکھدا ہے جڑے علی ولی اللہ دا انکار کردے نے یا اللہ دا وعدہ انہاں نال پورا نہیں یا او مومن نہیں مومنین کو قائم رکھے الہی اور آمین اسی طرح قرآن پاک کی آیت خالق اکبر ارشاد فرمایا کانت اعینہم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کانوا لا یستطیعون سمعا خالق اکبر فرمایا کچھ منکر لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے وہ ذکر سننا ہی نہیں چاہتے تفسیر قم معصوم فرمایا وہ کیڑا ذکر نہیں سننا چاہتے وہ فرمایا لا یستطیعون ذکر علی ان یسمعوا وہ علی کا ذکر نہیں سننا چاہتے اور تو میرے پنجویں شاہ نشاہ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سرکار پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی یا محمد یا علی ذابق ما یذوق الرصاص پنجویں امام فرماتے ہیں جب شیطان یہ آواز سنتا ہے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد شیطان بغض حیدر کی وجہ سے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے سیسا پگھلتا ہے شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے یا محمد یا علی یا محمد یا علی دے نعرے لا کے منکراں نوں پگھلایا کر پنجواں امام دا فرمان آئیں گے پنجواں شہنشاہ پاک دا فرمان اور کتاب اللؤلؤ والمرجان صفحہ 212 وچ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی کالی کملی والے سونے مکی تے میٹھے مدنی سبز گنبد والی سرکار دا فرمان ہے من علامات المنافق ان یتنفر عن ذکر ہی علی کے نام سے وہ چلتا ہے جو منافق ہے ہماری منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب اس کے آگے علی کا نام دیا جائے وہ جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے امالی شیخ مفید امالی شیخ صدوق وچ نبی پاک صاحب اللہ ارشاد فرمایا من سامع فضیلت من فضائلہ جس نے مولا علی دی شان وچ ایک شان سنی او دے سارے گناہ بخشے جان دے جڑے انہیں کنا دے ذریعے کیتے کنا دے ذریعے بندہ اگلے شکوے سندا ہے یا اور بھی کچھ سندا سناندا رہندا جو کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں اور بھی کچھ تے نبی پاک ارشاد فرمایا جس نے مولا علی کی فضیلت سنی نا انہاں کنا نال او دے کنا والے گناہ معاف ہو جانے اسی کلمے اذان وچ نماز چلی نو ولی دا تینوں سنا سنا کے پڑھنے عطا کہ تیرے گناہ ہی معاف ہون تیرا بھلا کرنے اج تو ولی دا تو سڑنا بسم اللہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے ایقان یقین من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے اور تو نے بخشی ہے نا علی بانٹنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر جی جی یہ نعرے نہیں پہ تسی لاندے ولایت دے منکروں پگلان دے یہ پنجویں امام پاک دا فرمان ہے تھانوں سن
اور رسول کافی قطب اربع چو پہلی کتاب ہے دیا فرمان بھی سنان لگا بڑے میرے پنجے شہنشاہ ولایت ارشاد فرما دیں ان ذکرنا من ذکر اللہ ہے و ذکر عدونا من ذکر شیطان پنجے شہنشاہ ولایت فرما دیں ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے رسول کافی بسم اللہ مولا سلامت جی ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر قطب اربع جو پہلی کتاب ہے فرمان بھی پنجویں شہنشاہ ہے ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے اندر لا بیٹھے ہیں باہر لا بیٹھے ہیں کدی اللہ دے ذکر نال بھی عبادتاں باطل ہوئی ہیں جے تی اللہ دے ذکر نال عبادتاں باطل ہوئیاں پھر علی ولی نال بھی باطل سمجھے چاہ جائے گا تے جے اللہ دے ذکر نال نہیں عبادتاں باطل ہوندیاں تے ولی اللہ دے ذکر نال کیویں عبادت یہ حدیث موثق ہے اسی حدیث دی شرح کر دیں پنجویں امام پاک دی حدیث موثق ہے علم رجال دی نال اے دی شرح کر دیں میرا آت القول جلد نمبر 12 وچ علامہ باقر مجلسی فرماندے کہ انا ذکر اللہ لا یتصور بدون ذکرنا علامہ مجلسی کہندے معصوم دی حدیث تو بعد واضح ہو گئی دوسری حدیثاں وچ بھی پاکا فرمایا اللہ دے ذکر دا تصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک ساڈا ذکر نہ ہو ساڈا ذکر ہی اللہ دا ذکر ہاں تو پتہ ہے صلاۃ نو صلاۃ کیوں کہیں دے نماز عربی چ صلاۃ آندے صلاۃ نو صلاۃ اس واسطے آندے نے دے وچ صلوات پڑھی جاندی یہ تو بحث پہ کرنا کہ نماز وچ علی ولی لا پڑھیے نہ پڑھیے بحث اس چ کر کے نماز قائم ہے حیدر کرار دی وجہ کیونکہ صلاۃ کو صلاۃ صلوات کی وجہ سے انہیں جنہیں کہیں دینے جی ہے لو جی اذان چ ہو گیا جی کلمے چ بھی ہو گیا جی ولایت جی لیکن تشہد وچ کوئی نہیں حالانکہ فقہ اور حدیث دی کتاباں پڑھو ائمہ معصومین علیہ السلام دے پاک نام یہ نماز دا حصہ ہے بے شک ام اللہ یاہ الفقیہ وچ شیخ صدوق نے پہلی جلد دعائے توجہ لکھی دعائے توجہ نماز تو پہلے تکبیر کہہ کے دعائے توجہ کی تلاوت کی جاتی ہے انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین علی دین محمد و ولایت علی یہ نماز میں دعائے توجہ ہوئے وہ وچ ذکر علی بے شک وسائل الشیعہ کتاب وچ قنوت وچ ذکر علی بے شک اور فقہ رضا اسلام کتاب ہے اور بہار الانوار وچ جلد 35 وچ اور جلد 85 وچ سلام وچ ذکر علی بے شک بے شک آج نے جمعہ پڑھ دینے جمعہ ادو واجب ہونا ہے جدو قائم نے دنیا تے آنا مسلح دے وارث میرا امام زمان مالک جلد ظہور توجہ ہے کہ میں کسی اور مقصد واسطے گل تو سنا رہا جدو مسلح دے وارث نے آنا ہے ادو جمعہ واجب ہے پہلے جمعہ واجب نہیں قربتی نیت نال مومن کو پڑھ دے واجب نہیں ہے لیکن میں گل کی سنا لگا وسائل الشیعہ چ بزرگوں دسن لگا جی دس لگا انشاءاللہ روشنیاں پہنی ہے اچھا چلو میں اسے واسطے آ رہا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ انشاءاللہ تابعداری کریں گے مالک سلام جمعہ دس رہے ہیں نا اب بعد سارے جمعے پڑھنے والے نہ پھڑ کے پہ جائے لیکن گل آخ دی ہے بھائی جمعہ واجب شاپ کوئی جمعہ ادو واجب ہونا ہے جدو جمعے کا وارث ہونا ہے
امام کا لقب ہی جمعۃ المبارک. اور بعض روایت میں پڑھے ہیں جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے عالم ظاہر میں عالم الست میں لوگوں کو ولایت علی پر جمع کیا تھا. تو جمع ہونا علی ولی اللہ نماز چو کٹن واسطے اللہ روح ہم جمع کیتا جمعے والے دن علی ولی اللہ پڑھن واسطے. جڑا جمعہ پڑھیا جاندہ ہے جڑے پڑھتے بھی نہیں میں ذرا انہوں نے تھوڑی دی گل کرنا ذرا محبت پیار نہ ذرا دعوت آپ محبت پیار نے ذرا دعوت فکر دینا. اے جمعہ کہیں دینے 2 رکعتاں ہیں انہیں نے 2 رکعت نماز ہے کتاباں چ لکھا ہے 4 رکعت سی لیکن جڑیاں 2 رکعتاں نے نا وہ دی جگہ خطبہ پڑھ لیں یعنی جڑا خطبہ جمعے دا پڑھیا جاندہ ہے وہ 2 رکعت دے بدلے وچ 2 رکعت دے بدلے وچ جمعے دا خطبہ جدے چ 12 دے نام نے میں تے دس پاکاں دے نام نماز دا حصہ جڑے 2 رکعتاں دے بدلے چ خطبہ جمعہ پہ پڑھنا اون دے چ 12 دی گواہی دینا تے تشہد وچ کہنا علی دے نام نال نماز باطل ہے. نیچے بھی جبیس یہ پاکاں دی اگر اہمیت نہیں توبہ نعوذ باللہ اگر ولایت علی دی کوئی اہمیت نہیں تے مردہ قبر چ باڑ کے نہ تے ہلا ہلا کے کہنا ہے اسمع افتم تیرا پہلا امام علی ہے وہ زندہ انہوں نماز پڑھن نہیں دیتا مڑ کے ڈرامے کرنا وہ زندہ انہوں صلوات پڑھا تمام مومن جو ہے نا جب جمع ہو کر نعرہ لگائیں گے اور آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے اور مولا علی کے دربار مت ہو کر عرش معلی تک جانا چاہیے اور اپنے دل سے اور جوش و جذبے کے ساتھ نعرہ لگائے گا تو قیامت تک آپ کی بخشش ہی بخشش مست کلندر طہارت کا جوہر حسنین کا بابا بوتر کا مولا کمبر کا مولا جبریل کا ٹیچر جنگوں کا فائٹر خیبر کو کھاڑو ہم سب کا مولا نعرہ وَأَجِّلْ فَرَجَهُ. لہذا سید و مومنو ادھر ادھر ولایت کے خلاف فتویاں تے لگ کے اپنا قیدہ خراب نہ کریا قبر وچ منہ مولوی نو نہیں بکھانا 14 دکھانا. پاکاں دے نام مبارک نماز دا حصہ نے دعائے توجہ وچ نام علی قنوت وچ نام علی سلام وچ نام علی جمعے جو خطبے وچ مولا دا ہی نام نہیں 12 دا نام تمام پرانی فقہ دی جڑیاں کتاباں نا اودے چ لکھیا جے جماعت کرانی ہوے نا اودے واسطے اذان واجب ہے مستحب نہیں آکھی انہاں دی کتاباں وچ واجب کیوں اے اذان واسطے وضو کرنا ہوندا ہے تے واجب دا مقدمہ بھی واجب ہوندا ہے یعنی جڑی واجب تو پہلے شے ہوندی ہے او بھی واجب ہوندی ہے وضو واجب ہے کیونکہ اذان دینی ہے لہذا اذان بھی واجب
تے اذان وچ علی ولی اللہ پڑھنا پھر واجب دا مقدمہ واجب ہوندا ہے اذان وچ بھی علی ولی اللہ واجب ہے پھر اذان مقدمہ نماز دا نماز وچ بھی علی ولی اللہ واجب ہے کل میں حوالہ دیتا سی فقہ رضا وچ وادی خراسان زامن یاہو امام سامن حضرت امام رضا علیہ السلام میں حوالہ دیتا سی کہ 8ویں شہنشاہ فرمایا فقل فی تشہد کا مومن جب تو بیٹھے نماز میں کیا اپنے تشہد میں اشہد ان کا ربی نے مراب وانا محمد نے مرسول وانا علی بن ابی طالب نے بربدی کچھ بندے آکھیا نہیں جی یہ فقہ رضا کتاب 8ویں امام دی نہیں تے میں آکھیا یہ بند بوسن والے چھاپی کالے گل کیتی یہ مشہد مقدس تو چھپی تے کئی آکھیا نہیں یہ امام دی کتاب ہے نہیں یہ شلمغانی دی کتاب ہے شلمغانی وہ ادھر کر کے یار وہ بوڑھا باندر ہے وہ انجاندہ ہے شلمغانی دی کتاب اور میں کتابوں میں کل دیتی ہیں بزرگاں دی کتاب نماز میں چلی ولی اللہ صفحہ 26 لکھا ہے کتاب فقہ رضا علیہ السلام پر بہت سے محدثین اور علماء فقہا نے اعتماد کیا ہے جنہیں آکھیا 8ویں امام کی کتاب ہے پہلے نمبر 1 علامہ تقی مدرسی باقر مدرسی دے والد گرامی دوسرے علامہ باقر مدرسی تیسرے علامہ عبداللہ فندی چوتھے علامہ سید محمد طبع طبعی صاحب وفاتی الرسول پنجویں فاضل کاشانی چھویں محدث فقی شیخ یوسف بارانی ستویں فاضل محقق علامہ احمد انراقی انہوں اپنی کتاب عوائد الایام دے صفحہ 717 تو لے کے 732 تک انہوں دسیا ہے کتاب امام رضا پاک دی اور 8ویں شیخ محمد حسن نجفی 9ویں شیخ مرتضی انصاری 10 سید اسماعیل مرشی 11ویں خاتمت المحدثین مرزا حسین 12ویں آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی 13ویں سید مہدی باہرانی 14ویں آقا حسین بروجردی 15ویں شیخ محمد فاضل انکرانی 16ویں سید محمد علی طبع طبعی حسنی 17ویں عبدالحلیم غیزی 18ویں آیت اللہ شیخ محمد سند 19 علامہ حسین بخش جاڑا 20 مناظر اسلام سید مقبول احمد دہلوی 21 آیت اللہ منتظری 22 شیخ آغا بزرگ تیرانی 23 محمد جمیل حمود عاملی یہ 24 علماء نے جنہاں آکھیا ہے فقہ رضا یہ 8ویں امام دی کتاب ہے یہ جڑا تشہد ہے وہ بہت بر ہے یہ 24 علماء چھڑ کے تے بوڑھے باندر دی گل میں منا کے شلمغانی دی ہی تفسیر واسطے کتاب دے دیکھو میں تھانوں دسنا اے بوڑھے باندر تو پہلے جڑے علماء نے انہاں نوں منیا کہ امام رضا پاک دی کتاب ہے وہ یار جڑا دور نجف دیکھ کے ولایت تو ہٹاندا ہے صلوات پڑھ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام شرائع الاسلام درساں چ پڑھائی جاندی ہے میں خود پڑھی بھی ہے شرائع الاسلام میں لوکاں نوں پڑھائی بھی ایز اے مدرس میرے ہاتھ وچ شرائع الاسلام دی سب تو بہترین شرح جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام اس کتاب دے جڑے مصنف ہیں شیخ الفقہاء والمجتہدین اے جن فقیہ مجتہد نے انہاں دی ابے دی کتاب میرے ہاتھ وچ ہے او یار استاد جڑا ہوندا ہے روحانی پیو ہوندا ہے نا میں تاں پیو آتے ہیں ابا محسوس کرنے والی گل کوئی نہیں شیخ الفقہاء امام المحققین شیخ محمد حسن نجفی 1266 عالم دین حق ہوئے نے یہ اپنی کتاب جواہر الکلام سرا شرح الاسلام دے صفحہ 270 وچ لکھ دے لو قرئ المروی عن فقہ رضا علیہ السلام علی طولہ و زیاداتہ علی خبر ابی بصیر لم یکن فی بخش شیخ الفقہاء والمجتہدین کہتے ہیں اگر مومن وہ تشہد پڑھے جو فقہ رضا کتاب میں ہے جس میں 8ویں امام کا فرمان ہے جس میں مولا علی کا نام ہے تو اس تشہد میں علی کا نام لے تلاوت کرے تو کوئی عرض نہیں ہے
ہے بوڑھے باندر تو پہلا دا مرضی علی قدر ہے کیا بات ہے بابا جنہیں آکھیا امام رضا پاک کی کتاب بسم اللہ بسم اللہ اور بھی اتنے حوالہ تمہیں سنا دینا ذرا سلوات سناؤ جنہوں جنہوں اللہ صلی اللہ محمد وآلہ توجہ ہے میں تسا غور نہیں کیتا اج میں چوتھی مجلس تواڈے سامنے پڑھ رہا اور انہاں میں 4 مجلساں وچ علی ولی اللہ تے قرآن دیاں 35 آیتاں پڑھیاں نے تے 70 حدیثاں تانوں سنا چکیا ہوں 35 قرآن دی آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے ہن تک اور 70 حدیثاں معصومین دیاں سنا چکیا ہوں ایک کتاب ہے شیخ مرتضی انصاری جنہ دیا کتاباں پڑھ کے بندہ مجتہد بندا مجتہد انہاں دی کتاب ہے مقاصد مقاصد کتاب ہے درساں چ پڑھائی جاندی ہے اجتہاد دے کورس وچ نجف اشرف قوم ایران پاکستان دے مدارس وچ بھی پڑھائی جاندی ہے تواڈے ملتان بھی کوئی بندے انہوں کوئی پڑھتے پڑھتے نہیں ہاں جی تو وہ مقاصد شیخ مرتضی انصاری دی جنوں پڑھ کے بندہ مجتہد بندا ہے او دے صفحہ 3 تے تبریز دا چھاپا ہے او دے وچ پہلا حوالہ ہی شیخ مرتضی انصاری نے فکر زاہدہ دیتا ہے اور چوڑا جی دی کتاب پڑھ کے مجتہد پہ پانا انہوں نہیں سی پتہ ہے شرمغانی دی کتاب ہے انہوں نے پہلا حوالہ دیتا کیوں میرے تے اج بھائی نازل ہوئی ہے شرمغانی دی کتاب شرمغانی جڑا پیا وہ کدھر بعد وچ پیا ہوندا ہے 8واں امام اردو پہلے فرما چکے ہیں 6ویں شہنشاہ پاک پہلے فرما چکے ہیں خود رسول دی نماز وچ ولایت علی خود مولا علی نے اپنا نام لیا فضل تو برب الکعبہ تے تو صرف شرمغانی تے پائی ہونا شرمغانی تیری مرضی نہ شرمغانی کتھوں آ گیا معصوم دے فرمان نال ولایت علی صاحب اتنی آیتاں حدیثاں سن کے پھر بھی کہیں نہیں سانو کوئی فتوی ملے تے تسی تاں ہی پڑھنا فتوی آ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صراط النجات صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات یہ کتاب لکھی ہے زعیم حوزہ علمیہ نجف اشرف ابو القاسم کوئی کی کتاب ہے انہاں کو سوال ہویا سوال نمبر ہے 520 420 نہیں مرضی علی قدر ملتان والو آیت اللہ کوئی کو سوال ہویا میں یذکر فی کل تشہد فی صلاۃ بعد شہادت بالوحدانیت و رسالت شہادت جلکین الاسلام بالبلاۃ ہر جو کما بطلان صلاۃ لو کانت ہر قبر جانب حکم و تقاض بڑے سمیا و استغفارها ہم تشہد کا صلاۃ آیت اللہ کوئی کو سوال ہوا کہ کچھ بندے نماز میں علی ولی اللہ مستحب سمجھ کر پڑھتے ہیں کچھ مومن نماز میں علی ولی اللہ واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں کیا مومن کی نماز ٹھیک ہے آیت اللہ کوئی اعلی مقام فرماتے ہیں اذا کان معتقدا بصحت الصلاۃ معها صحت ولا اعادت علیہ فیھا آیت اللہ کوئی کہتے ہیں جب مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ سے اس کی نماز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی آندھنے کسی تحفہ طلبام میں نہیں ہے اچھا میرے کو سب تو پرانا تحفہ ہے تھوڑے واسطے بھی تحفہ ہے تحفہ احمدیہ تحفہ احمدیہ ناصر الملت ناصر حسین لکھنوی کسی ویلے لکھنؤ علم دا مرکز ہوندا سی ایران دے مجتہد بھی آ کے تے گھٹنے ٹیک دیندے سن تے تحفہ احمدیہ تے پہلی دی جلد تے صفحہ 154 تے 55 ہے انہاں تشہد لکھیا دے کہ بہتر ہے کہ مومن اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اگے لکھ دیں بہتر ہے کہ اس کے بعد مومن پڑھے ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی وان الائمۃ من ولدہ نعم الائمہ
سرکار ناصر الملت فرماندے نے نماز صرف علی دا نا نہ لے باقی اماماں دی بھی گواہی لے او سیدو مومنو جے کوفہ تلوام جمی نہیں سی اے ہے سی صلوات پڑھے انہیں ایران زندہ نے مرجع علی قدر انہاں دی کتاب میرے ہاتھ چ احکام الشباب المرجع الدینی آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی صادق شیرازی زندہ مجدد بیٹے نے موئے مفتی دا بادہ نہیں پیا سنا یہ فتوے سنا رہے ہیں جڑے کہیں دینے ذرا ساڑھے کو فتوہ ہی ملے تے تاں وجود سیتا ہوتا تاں مطلب احکام الشباب ہے صفحہ 70 تے 79 صفحہ 79 چونا لکھیا ہے کہ جو تعلق فلدان میں شرین فاصلنا شاد ناتین ولیلہ جزن میں لدان کام کا سائر الفصول آیت اللہ صادق شیرازی کہیں دینے علی ولی اللہ اذان کا اسی طرح جز ہے جس طرح محمد الرسول اللہ جز ہے یہ ولایت علی کی آیت آکھے تاں سنانا حدیث آکھے تاں سنانا فتوہ کے تاں سنانا تزیہ کے تاں کھانا تحفہ کے تاں کھانا تو پڑھ صحیح تیرے پجن دے چور دروازے میں سارے بند کر چھڑے نے میں حیدریاں حیدر دا غلام اے سید العلماء سید علی نقی آل مقام دے والد گرام علامہ ابو الحسن نقی انڈیا وچ انگریزاں نے تے انگریز دے دور وچ انگریز دی حکومت سی انڈیا تے کچھ لوکاں نے رٹ کر چھڈی جی شیعہ جان وچ چلی لپڑ دینی شیعہ جان وچ چلی لپڑ دے سن تنگ کرتے تو ولی دے ولی ہون تو ڈرنا یا علی دے ولی ہون دا انکار پہ کر پھٹ لعنت تیرے پھر اس ویلے عالم دین سید علی نقی سید العلماء دے والد گرامی نہیں انہاں پھر ریٹ چو پیش ہوئے سن عدالت انہاں کہا جی اگر یہ مسلمان اذان میں سے محمد رسول اللہ نکال دے تو ہم بھی علی ولی اللہ نکال سکتے انہاں کہا کسی کے بابے کی مجال نہیں ہے اذان میں سے محمد رسول اللہ نکال سکے انہاں کہا ساڑھے دادے کی بھی مجال نہیں ہے علی ولی اللہ نکال سکے یہ احکام الشباب کتاب صفحہ 79 وچ آیت اللہ صادق شیرازی زندہ مرجع علی قدر ہے اور فرماندے نے بہتر یہ ہے کہ مومن اذان میں پڑھے کیا اشہد ان علیان و فاطمہ زہرا و اولادہم معصومین ہو جا جلدہ نام دی ذرا تلاوت کرنا مجبوری ہوتی ہے یہ آیت اللہ صادق شیرازی کہندے نے بہتر یہ ہے کہ مومن اذان میں پڑھے اشہد ان علیان و فاطمہ الزہرا سلام علیہ با اولادہم معصومین ہو جا اللہ اے ملتان دے مولوی ملوانے اجی آنڈے تے برکن دینے نماز میں چلی ہوں بلکہ پڑھ کے ایران دا مجھے کہندہ پھڑے ہوں زہرا دا بھی نام لائے عبادت آمد اور یہ آیت اللہ صادق شیرازی احکام الشباب ہے صفحہ 94 وچ انہاں تشہد لکھیا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اشہد ان علی نعم الولی پھر نعم الولی لکھ کے تشہد وچ مولا علی دا نام لکھ کے سلام وچ بھی انہاں لکھیا ہے السلام علیکم ایھا نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علی الائمۃ الہادین المہدیین نبی نالوں نہ ائمہ بھی سلام لکھیا بندے نو بیماری والنا نہ ہوئے ڈاکٹر بدل لینا تم ضروری ہو دے پیچھے لگا ہے جنہیں ولایت کوئی نہیں لکھی تو دی گل مان لا جس مجتہد نے ولایت لکھی ہے تینوں ڈونگے ہضم ہو جاندے نے ککڑاں دے تینوں ولایت ہضم نہیں ہوندی
جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے وجہ سبحان اللہ عبادت کرنا تو اس کے اثر میں ہی آ گیا. تو نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں جی بزرگاں میری تقریر دا ترجمہ کر دیتا بزرگاں میری تقریر دا ترجمہ کر دیتا شاہ. لیکن میں چونکہ ایک ذمہ دار بندہ میں نے بلائے نہ آدھی نے کسی توضیح میں نہیں ہے. میرے کو 7 توضیحاں نے جنہاں وچ تشہد وچ مولا علی پاک دا نام ہے. میں ستے نہیں سنانی ہے, ستے پورے کرنے نہیں آیا تو سن لو. ڈھیر وچوں بندہ مٹھ چک لے تے پتہ لگ جاندا ہے. سن لو باقی تفصیل واسطے کتاباں تواڈے کول نے گھر جا کے پڑھتے. لیکن ایک دو والے ممبر تے سنانے کو کہندے نے فتوی ہو گئے تے تاں اسی ماننے ہیں, نہیں تے بھائی آنے کوئی مان. اچھا اے توضیح المسائل ہے میرے ہاتھ وچ. انہاں دا نام ہے آیت اللہ یعقوب الدین رستگار. یہ بھی ایران زندہ مجھے استاد المحققین رئیس المفسرین فقیہ ہے اہل بیت آیت اللہ الرحمہ یعقوب الدین رستگار. جوئے باری باریاں باری نہیں جو یہ باہر ہو جگہ ہے نا وہ طرف نسبت ہے ہوئے باریاں نہیں. اچھا اس مرضی علی قدر میں اے توضیح المسائل صفحہ 314 سے لکھا ہے جائز است پس یاد شہادتان پر گویا جائز ہے کہ مومن نماز میں دونوں گواہیوں کے بعد کہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. سبحان اللہ. ایک توضیح المسائل شمسی صاحب اور بھی ہے کافی, یعنی اور حوالہ دے دینا باوے سنین شاہ. یہ توضیح المسائل آیت اللہ مبشر کاشانی, آیت اللہ مبشر کاشانی مدذل العالی ما دامت لی ایام ولیاتی. آیت اللہ چلو کو عالم دین زیارت کر لو جڑا ولایت علی دی گواہی دے اسی او دا احترام کر تے علی ولی دا انکار کرے سکا پیو دے او تے بار بار ولایت دا منکر سکا پیو نہیں. بے شک خبر چ رشتہ داریاں کم نہیں ہوں اولادی ولایت کم ہوں. یہ رشتہ داریاں پیچھے ہمیں علی ولی اللہ مسئلہ تے نہ پے ڈھنکے دی چوٹ تے کلمہ اذان نماز وچ ولایت دی گواہی اگر نجات چاہنا ہے. یہ آیت اللہ مبشر کا شانی مدذل العالی کو پوچھا گیا کہ نماز میں کیا پڑھے. انہوں نے کہا نماز میں وہ بھی تشہد مومن پڑھے جو فقہ کامل کتاب میں صفحہ 31 میں 6ویں امام کا فرمان ہے جس میں حیدر کرار کا نام ہے. تو شرمگانی نو رون دیا اب بڑھے باندر کو پوچھو ہے توضیح نہیں, یہ آیت اللہ نہیں, یہ مجتہد نہیں, یہ دا نام مبشر کشانی نہیں, یہ دا صفحہ 197 نہیں, یہ دا ورگے دا کھبا پاسا نہیں, وہ دے 6ویں امام دا فرمان نہیں, تشہد میں چلی دا نا نہیں. کسی توجیہ میں نہیں ہے, کسی توجیہ میں نہیں ہے. تے میں کھول کے کی پہ تینوں بکھانا توجیہ بھی پہ بکھانا انہوں نے جدو تک کھول کے نہ بکھائیے مانا دے انہیں سلوات پڑھا دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی ملنا ہے گر خدا سے تو در مرتضی کا ڈھونڈ, ملنا ہے گر خدا سے تو در مرتضی کا ڈھونڈ, یہ در خدا کے ذہن کے بالکل قریب ہے. بسم اللہ. خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں گھر رہے ہیں,
جو اور جامع المسائل کتاب ہے ایت العظماء شیخ محمد فاضل لم کرانی شہران کی طرف نسبت ہے جی میں ملتان دا رہنا ملتانی لن کران دا رہنا لن کرانی شہر کی طرف نسبت ہے ملتان آیت اللہ فاضل انکرانی نے صفحہ 97 تو 101 تک بحث کی تھی اپنی کتاب وہ آندے نے نماز کہیں دے کی انہوں نے وہ کہیں دے نے نماز نہ ذکر دا قرآن دا دعا دا علی ذکر بھی ہے علی دعا بھی ہے علی قرآن بھی ہے آیت اللہ فاضل انکرانی کہیں دے نماز میں ذکر مطلق کے قصد سے جہاں چاہو علی ولی اللہ پڑھو جہاں چاہو جی علی مولا انہیں سید و مومنو ایگی تے موجتے ہیں میرے بزرگاں پینڈ موجتے دندے حوالے دیتے ہیں ان علی ولی اللہ لکھا جڑے کہندے نہیں علی ولی اللہ جی ایجنٹ نے امریکہ دے جی فلانے دے ایجنٹ نے جی نانا ایجنٹ نہیں اسی پاکاں دے نوکر ایجنٹ ہونا ہے جنہیں علی ولی اللہ چھڑانا ہے کہ پاکستان دے ادھے مقصر باہر ملکاں دی بیٹھے ہیں تے ایجنٹ تے وہ ہوئے صلوات پڑھے نماز میں جہاں چاہو بلا فرمانے ایک اور پنجویں شہنشاہ تھا ماشاءاللہ ایک دو جملے ہو رہا آکھلا نا تھکے تے نہیں بسم اللہ پنجویں شہنشاہ بلال فرماندے مستدرک الوسائل کتاب ہے تو میرے پنجویں ماں فرماندے تخیر من الدعاء ما احببتا معصوم فرمایا تشاہد میں جو تو چاہتا ہے دعا پڑھ جو چاہتا ہے پڑھ پنجویں امام نے اجازت دی ہے تشاہد میں جو تو دعا چاہتا ہے پڑھ یہ ساریاں دعاؤں نال اے بہتر بندہ پڑھے اللہم ثبتنی اللہ العقیدت آنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ دعا کرے یا اللہ میں نوح توحید و رسالت تو بعد ولایت عقیدے تے باقی رکھے تینوں کوئی گل نہ سمجھ چاہندی تے پنجویں امام دے فرمان دے مطابق بطور دعا ہی حیدر قرار دا نام ہے تیرا کہنے والی دے نام نماز باطل ہے وہ آپ جی تو سجدے جاندا کہندا ورزقنا ورزق یا لنا من دے میری بیبے دے میری اماں نو دے نماز جنازہ بھی تو نماز ہی ہوندی ہے رہبر عالم اسلام آقا خمینی رحمت اللہ علیہ دا انہاں دا جنازہ جڑا وہ پڑھایا ہے آقا گل پئی گانی گل پئی گانی نہیں گل چ پئی گانی نہیں گل پئی گانی ہنو گل کر پئی گانی مرجے علی قدر رحمت اللہ علیہ عادل مقام تک تک پار کر انہوں جدو آگا خمینی دا جنازہ پڑھایا تو انہوں تشاہد وچ مولا علی دا ہی نام نہیں لیا انہیں 12 دی گواہی دی تھی یعنی گواہی دے سلسلے میں لفظ تشاہد کر کیونکہ جنازے میں تے کھڑے ہی نا انہوں تکبیر جڑی پڑھی پہلی تکبیر تو بعد پھر دوسری تکبیر پہلی تکبیر چی گواہیاں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر انہوں نے کہا واشہد ان الائمۃ من اولاد الاحد عشر نعم الائمۃ انہوں 12 اماموں دی گواہی دیتی تے کسی نے پوچھیا آیت اللہ گل پیگانی رحمت اللہ علیہ قدس سرہ انہوں نے پوچھیا جناب تہاڈی توضیح وچ تے کوئی نہیں نماز وچ چلی جانا تے جی تو کھوائی نہیں دی جی جنازہ پڑھایا تے تسی 12 دی گواہی دیتی انہوں نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں جنازہ میں پڑھا رہا تھا میں تو خود کسی کے پیچھے پڑھ رہا تھا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآجل فرجات تے جڑے کہندے نے کہ یہ علی دے نام نال نماز باطل ہے تے او جڑی 12 دی گواہی دتی ہے آکھاں کہ خمینی دی نماز جنازہ باطل ہے تے ایران جا کے آکھ جے تون بچا کے آ گیا صلوات پڑھ سارے کام چل جاندے نے تے ہو بھی جاندے نے کوئی نہیں تے پاکستان چا کے دی علی دا نام نہیں لینا
توحید رسالت تو بعد ولایت دی گواہی، ولایت دی گواہی دیں گا تے تیری توحید و رسالت بھی قبول، نہیں تے نہ تینوں اللہ لبنا نہ رسول لبنا ہے، یہ مولا علی دی ولایت دی مخالفت کرے گا۔ ولایت علی پاک دی بڑی اہمیت اور گفتگو سمیٹ رہے ہیں۔ شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو سعید و مومنو، اسی شیعہ کلمہ اذان یا نماز وچ دین واللہ پڑھنے کسی مسلمان کو تنگ کرنے واسطے نہیں پڑھنا۔ علی ولی اللہ جملہ ختم نبوت دی مہر، علی ولی اللہ جملہ دسدا نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ تو بعد کسی نبی نے آنا نہیں، ہن جس نے بھی آنا ولی بن کے آنا تے علی ولی اللہ دا غلام بن کے آنا۔ دیکھو نا ملتان والے زمیندار بھی چنگا ہوندا ہے جڑا پہلی تو باہر باڑ لاندا ہے، جھاڑیاں دی یا لوہے دیاں تاراں دی باڑ کیوں لاندا ہے؟ تاکہ جانوروں دی فصل نہ چار جان، ڈنگر فصل خراب نہ کر جان۔ اسی لا الہ الا محمد رسول اللہ تو بعد علی نو ولی اللہ پڑھنے ہاں، اسی یہ عبادتاں دی باڑ لائیے تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چار جان۔ اب بڑے بڑے نبوت دے جھوٹے دعوے دار بھی ہوئے نے۔ نبوت دا پہلا جھوٹے دعوے دار سی مسیلمہ کذاب، خدا دے تے لعنت کرے۔ میرے شیعہ سنی بھراوو جسوں مسیلمہ کذاب جدوں تواڈے میرے پاک مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا نا تے یمن وچ سی نے آکھیا میں بھی نبی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مائی آ گئی پاک رسول کو، یا رسول اللہ بچہ میرا بیمار رہندا ہے تے سر تے وال بھی نہیں اگدے، تے نبی پاک نے ہاتھ مبارک پھیریا، بیماریاں اسے ٹائم ٹور گئیں، وال بھی اگ پے۔ میرے نبی دا ہاتھ بھی ید اللہ تو گھٹ یمن وچ رولا پے گیا۔ ایک مائی بچہ چک بزرگوں جھوٹے نبی کو بھی آ گیا مسلمہ کذاب کو، نہ کہڑا پاکستان توجہ ہے پاکستانی بیٹھے ہو گل سمجھیا، انہاں کہ جڑا مسلماناں دا نبی ہے او تے ہاتھ پھیردا تے وال آندے نے، ذرا تو ہی ہاتھ پھیرنا۔ ملتان والے جدوں جھوٹی جھوٹے نبی نے بچے دے سر تے ہاتھ پھیریا، جڑے چار وال او دے سر تے ہے سر او دا ایویں ہو گیا جی کھڑا ہوندا یا پتیلی دا تھلا ہوندا یا سیال پور دے چسے آندے کدو۔ یہ سچ تے جھوٹ چ فرق ہے نا۔ نبوت دا پہلا جھوٹا دعوے دار مسلمہ کذاب تو لے کے سیالکوٹ دے کلرک مرزا غلام احمد قادیانی تک جنہ بھی دعویٰ کیتا سی نبیاں، انہاں چ ایک بندہ بھی علی ولی اللہ پڑھن والا نہیں سی۔ اور ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اے جن نبوت دے جھوٹے دعوے دار ہونے غیر ٹبر چ ہوئے نے، شیعہ چ کوئی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ساڈے گھراں چ بچہ جمے اسی سجے کان میں علی ولی اللہ دی اذان پڑھنے، کھبے کان میں علی ولی اللہ دی قامت پڑھ کے بچپن چ پریکٹیکل بچے نو سمجھا دینے ہیں، کلمہ اذان نماز میں علی ولی اللہ پڑھا کے ان پریکٹیکل سمجھا دینے ہیں۔ نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی۔ اے نبوت دے ختم نبوت دے اصلی پاسدار اسی شیعہ 1974 جدوں ختم نبوت دا مسئلہ بنیا سی لاہور، خود مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل پیش ہوئے سن، اور 1984 وچ جدوں مسئلہ بنیا سی، 1984 وچ جدوں مسئلہ شروع ہویا سی ختم نبوت دا، ادوں میرے والد علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے ماشاءاللہ ختم نبوت دے مسئلے، ختم نبوت دے مسئلے تے اے ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے دے وچ اسی مسلمانہ دے نال ہی نہیں، انہاں تو اگے اسی دفاع واسطے حاضر ہو۔ لوکاں بڑے بڑے جلوس کڈے نے، پیچھے ختم نبوت تے نعرے بھی مارے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تے پچھلی حکومت جدوں دھرنا چکیا نا تے پیسے بھی لبے تے شاہ جی 1000 روپیہ ہر ایک کو ملیا 1000 تے پھر نعرہ ہی بدل گیا۔ پہلے نعرہ سی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جدو دھرنا چکیا تو پھر انہاں نعرہ ماریا غلامی رسول میں 1000 بھی قبول دھرنا جی چکیا۔ گفتگو تمام کر رہے ہیں میرے شیعہ سنی بھائی، کدی کسی مقام تے ولایت علی دی مخالفت نہ کریں۔
توحید و رسالت تو بعد بابے علی دی ولایت دی حفاظت کر دے جڑا پہنچی ثانی زہرا کوفے دے بازار وچ کتاباں پتر رکھ لا مومن بیٹھے میں بھی کھڑا کتاباں ذرا رکھ لے خراب نہ کوفے دے بازار وچ کی کوئی کروائے سننا نا راوی دا نام ہے ابو جدیلہ استی وہ کہندا میں بازار وچ کھڑا سا عورتاں چھتاں تے چڑھیاں سی تھوڑی دیر تو بعد شور اٹھیا قد جاؤ راوی کہندا میں ڈٹھا ہے کربلا دی راہ دی طرف قافلہ سی اٹھ بے پلاں سن بیبیاں بے ردا سی چہرے تے انہاں دے والاں دا پردہ سی والاں دے خاکے سفر دا پردہ سی راوی کہندا جدوں منظر ڈٹھا میں غش کر گیا تھوڑی دیر تو بعد مینوں ہوش آئی ہے میں ڈٹھا اگلے چوک وچ سارے اکٹھے ہو گئے میں جملہ بیان کراں تساں برداشت کر راوی کہندا کافلہ جدوں میرے کولوں گزریا سی سارا کافلہ گزر گیا سی کافلے دیا کرتے چند سال دی معصومہ بچی سی جس کے وال اتنے لمبے نہیں سن چہرے دا پردہ بنا سکتا وہ بچی ننے منے ہاتھ چہرے تے رکھ کے بابے علی سانگ دی طرف دیکھ کے کہندی ہے بابا گواہ رہی چھوٹی بطول بھی پردہ دار ہے بار ماں کا تھوڑا میرا پرسہ قبول کرے 2 یا 2.5 منٹ مزید عبادت یہ پانی دی بارش ہے تیران دی بارش نہیں بارش نو میں مخاطب ہوں اس ویلے بارش تو کتنے سے جدو چھوٹی بطول پیالہ لے کے کسی ایسے پہن لے 9 لاکھ دے مالک دی شہزادی بار ماں کا کوڑیاں کوکا منظور صدا کا پرسہ قبول ہو ایک کام سن شہزادی جنہیں ننے منے ہتھا نال پردہ بڑھایا کوفے دے چوک وچ کافلہ اکٹھا ہوئے اگلی اٹھ تے جڑی پاک شہزادی سوار سنو دنال مخاطب ہو کے آندھی پھوٹھی یہ ہوئی کوفہ شہر ہے جتھے تیرے بابا علی دی شاہی رہی ہے آلیہ بی بی فرمایا ہاں اے چھتاں تے عورتاں چڑھیاں نہیں انہاں چ کوئی تہاڈی شاگردہ ہو گئے آقا زادی فرمایا کسے وس دے زمانے چ 1000 عورت نے میرے کو قرآن پڑھا تیرے پوچھن دا مطلب کی کربلا دی چھوٹی بطول منہ تے ماتم کر کے آکھیا پھوپھی جدوں تو کربلا تو چلیا تساں فرمایا نہ تو پانی منگدی نہ غازی دے بازو کلمہ ہون تے واسطے شہر چا گیا گٹ پانی دا مل جائے جنوں میں پی کے اپنی جان بچا لوں شیعہ سنی بھائیو عزادارو اس سے پہلے نواسی رسول اپنی نظر مبارک چھتی طرف کر دی ایک عورت نے آواز سنی چھت تو تھلے آئی لکڑی تے پیالے چ پانی بھریا سو اٹھ دے تھلے پانی پیش کر دیا کیا سو قیدن درے صلات علیہ مصحف پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں عبادت واسطے جملے کافی نے بیٹی علی دی اور قیدن بچی نو پانی پلائے دے لب دس دینے کئیاں دینا دی تصحیح اگر حکم دے رہی ہے میں کھانا بھی حاضر کرنی ہے من آنتے دس تو ہے کون آقا زادی فرمایا میرے کل میرا تعارف نہ پوچھے حاج ہی سو کے بازار شریف زادیاں اپنا تعارف بازارات نہیں کروانی کوفے دا بازار کجا سارے خاندان دی عظمت کجا اچھا قیدن اپنا نام نہیں چاندی دس کرے شہر دی رہن والی آقا زادی فرمایا انا ساکنۃ مدینہ نبی میں مصطفیٰ دے شہر مدینہ دی رہن والی ملتان والے ولی اپنا زنجیر زنو قدیم دے عزادارو شیعہ سنی بھائیو مدینہ شریف دا نام آنا سی پانی لے آن والی بی بی کو پیالہ چھٹ گیا ہاتھ بلند کر کے کہیں دیئے قیدن میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جلد تیریاں قید رہا کرے واپس مدینے جائی محلہ بنی ہاشم دا پوچھی مولا علی دا دروازہ کھٹکھٹائی مولا علی دے کرے کہ عورت نکلے گی یقال لہا فضا و شارہا بیدا او دا نا فضا ہوئے گا سر دیوار سارے چٹھے ہون تین پوچھے گی کیا دے واسطی آئی آنکھی میں کوفے والی امیں حبیبہ دا سلام لے کے آئی بھائی اور ذرا صادق ڈال کوفے والی مقبالہ تو اڈا پرسہ قبول فرمائے کوفے
روڑے والے حبیبہ دا سلام لے کے قیدر تیرے پوچھے گی سلام دینا کنوں ہے چپنا کریں فوراں کہیں بنت علی نو ایک منٹ میں اور عبادت کرنی عالیہ بی بی فرمایا حبیبہ کوفے دے بڑے چاؤ بچ اگر تے کو بنت علی مل جائے پہچان ایسے سنجیدہ ہو کے کہیں دیئے قیدن اگر تو قیدن نہ ہوتی میں دس دی میری مرشد زادی کا نا شرابیہ سے چاہ چھوڑیا بہتانہ نے اس ویلے عالیہ بی بی نے بال مبارک نے چھٹکا دیتا ہاتھ جو پیچھے مجبوران فرمایا حبیبہ پہچان انا بنت علی علی دی بیٹی میں یا محمد نواسی میں پیری چھڑ کے کہیں گے منو پتہ اہل بیت جھوٹ نہیں بول دیتے دی تسلی واسطے پوچھنی اگر تو ثابت تیری ہوتے عباس کتے فرمایا نا پھر میں نورلا عباس زندہ ہونے ساڑے سرے تو چادرہ لکھ لیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا